السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں عرب دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں آج بھی صدیوں پرانی عرب ثقافت اپنی اصل شکل میں زندہ ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں نہیں ہیں لیکن قدرتی حسن، امن اور مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ عمان کو مڈل ایسٹ کا ناروے بھی کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عمان دوسرے عرب ممالک سے کیوں مختلف ہے، یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، پاکستانی اور بھارتی یہاں کیا کام کرتے ہیں، شاندادہ کی جنت اور حضرت ایوب اور دیگر تاریخی مقامات کی حقیقت کیا ہے۔ آخر میں آپ عمان کی وہ خوبصورتی بھی دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو عمان کے اس یادگار سفر کے بارے میں۔ عمان کا سرکاری نام سلطنت عمان ہے۔ یہ عرب جزیرہ نما کے جنوب مشرق میں واقع خوبصورت اسلامی ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 53 لاکھ ہے جبکہ رقبہ 3,09,000 مربع کلومیٹر ہے۔ عمان کی سرحدیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں جبکہ اس کی ایک طرف بحیرہ عرب اور خلیج عمان پائی جاتی ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت مسقط ہے جو نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے بلکہ تجارت، سیاحت اور حکومت کا بھی بڑا مرکز ہے۔ عمان سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں جدید ترقی کے باوجود اپنی روایت کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہاں دبئی جیسی بڑی عمارات نہیں ملیں گی بلکہ سادہ، خوبصورت اور روایتی طرز تعمیر نظر آئے گی۔ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ کسی عمانی کے گھر جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو کھجور اور عربی کباب پیش کرے گا، یہی ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ عمانی مرد سفید لباس جسے دشدانہ کہتے ہیں پہنتے ہیں جبکہ روایتی خنجر بھی ان کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ عمان دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، خواتین آزادانہ سفر کر سکتی ہیں اور یہاں کی پولیس پر عوام کا مکمل اعتماد ہے۔ یہاں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے جبکہ بھارتیوں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ تعمیرات، ٹرانسپورٹ، کاروبار اور مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان اور عمان کے ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اسی وجہ سے پاکستانی یہاں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے جو دنیا کی محفوظ ترین کرنسیوں میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں فی کس آمدنی تقریباً 25,000 امریکی ڈالر ہے جبکہ سیاحت بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح عمان کا رخ کرتے ہیں۔ اگر سیاحت کی بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے سلطان قابوس گرینڈ مسجد کا۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی، عظیم فن تعمیر، ہاتھ سے بنے دنیا کے بڑے قلینوں اور شاندار فانوس کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے بعد العمرانی فورٹ اور موترا سوک اور مسقط کا خوبصورت کارنش ہر سیاح کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر آپ ایڈونچر پسند کرتے ہیں تو یہاں پیرا موٹرنگ، بوٹ رائڈنگ اور ڈولفن ٹور بھی کرایا جاتا ہے۔ عمان کو مڈل ایسٹ کا ناروے کہنے کی ایک بڑی وجہ اس کی قدرتی خوبصورتی ہے۔ یہاں بلند بالا پہاڑ، نیلا سمندر، سبز وادیاں اور شفاف پانی کے چشمے ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وادی شب، وادی بن خالد اور دیگر قدرتی مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عمان کے دوسرے بڑے شہر سلسلہ کی جانب۔ سلسلہ اپنے سبز پہاڑوں، آبشاروں اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے پورے خلیجی خطے میں مشہور ہے۔ برسات کے موسم میں یہاں یہ علاقہ مکمل طور پر سبز ہو جاتا ہے، اس لیے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں موجود وادی دربات عمان کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے جبکہ آبشاریں، جھیلیں اور قدرتی مناظر ہر کسی کو حیران کر دیتے ہیں۔ سلسلہ صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ تاریخی اور مذہبی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب مقام موجود ہے جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ اس طرح شاندادہ کی جنت اور قوم عاد سے متعلق روایات بھی اس علاقے سے وابستہ کی جاتی ہیں جو اس جگہ کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی عمان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ شرح خواندگی تقریباً 96% ہے۔ سلطان قابوس یونیورسٹی ملک کی سب سے معروف یونیورسٹی ہے جبکہ حکومت مختلف اسکالرشپ پروگرام بھی فراہم کرتی ہے، اسی وجہ سے دنیا بھر کے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ آخر میں ایک دلچسپ حقیقت آپ کو بتاتا چلوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ گوادر کبھی عمان کا حصہ تھا؟ پاکستان نے 1958 میں گوادر کو عمان سے خرید کر اپنے ملک میں شامل کیا تھا جو دونوں ممالک کے مشترکہ تاریخی اہم باب بن گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ایک ایسا اسلامی ملک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں امن، صفائی، مہمان نوازی اور قدرتی حسن اور قریب عرب ثقافت آج بھی زندہ ہو تو عمان آپ کے لیے یقیناً ایک اچھا آپشن ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے ایسے ہی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔